جی السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری باڈی، آئی ایم انجینئر شفیق بٹ۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بوائلر کا جو ہارٹ ہے وہ اس کو آپ پی سی بورڈ کہیں گے، کیونکہ پی سی بورڈ ہی سارا اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو جو سگنل ملتا ہے پھر وہ آگے سے اس کی آؤٹ پٹ میں وہی ری ایکشن ہوتا ہے اور وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس کو آپ پی سی بورڈ کو اس کا ہارٹ کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم جو پی سی بورڈ ہمارے پاس ہے یہ بیکسی کا ہے۔ تو ہم لوگ اس کا یہ گیس بوائلر کا گیس کا کمبینیشن بوائلر، کیونکہ یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے تو میں نے اس لیے اس کو یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو پہلے گیس کا کمبینیشن جو ہے وہ سمجھایا جائے۔ یہ بورڈ سے بھی میں سمجھاؤں گا اور اس کے سرکٹ ڈائیگرام سے بھی، پھر انشاءاللہ ہم الیکٹرک کا بورڈ بھی پڑھیں گے۔ وہ ذرا ایزی ہے، تو یہ ڈیفیکلٹ ہے تو اس لیے میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا۔ تو آج اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کے سامنے پی سی بورڈ پڑا ہوا ہے، اس کو کیسے چیک کرتے ہیں۔ چیک کرنے کے کئی طریقے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ بورڈ کو آپ نے جب نکال لیا ہے، آپ نے ساری چیزیں چیک کر لی ہیں، آپ کو شور ہے کہ نہیں یار ساری میکینیکل چیزیں اس کی سب ٹھیک ہیں، یہ کوئی الیکٹرانک کا فالٹ ہے، تو اس سے پہلے اس کو نکالنے سے پہلے آپ اپنا اتنا ایکسپیرینس بڑھائیں کہ اس کو لائیو چیک کرنے کی کوشش کریں پہلے۔ تو اس میں وہ آہستہ آہستہ جب آپ تجربہ کار ہو جائیں گے تو پھر آپ کو لائیو چیک کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ ان پوائنٹوں پر سب سے پہلے آپ نے دیکھنا کہ لائیو آ رہی ہے کہ نہیں۔ اس پر یہ دیکھیں لائیو ہے، یہ نیوٹرل ہے اور یہ ارتھ ہے، یہاں پر مین دی ہوتی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں یہ نیوٹرل لائیو لکھا ہوا ہے، یہ موسٹلی یہ پمپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھنا کہ جس وقت پمپ کو چلنا چاہیے اس وقت یہاں سے آؤٹ پٹ نکل رہی کہ نہیں، وہ آپ ملٹی میٹر سے چیک کر سکتے ہیں، چاہے وہ ڈیجیٹل ہے چاہے وہ نارمل جو ہے آپ کا اینالاگ ہے۔ تو یہاں پر ہے، یہاں سب ایس ایل جو لکھا ہے یہ سوئچنگ لائیو ہے۔ سوئچنگ لائیو کا مطلب ہے کہ یہاں سے وولٹیج کسی وقت نکلتے ہیں کسی وقت نہیں نکلتے، وہ جس وقت سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے نکلے گی۔ وہ جیسے آپ اس کو ڈائیورٹر والو کے لیے لگایا گیا ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کسی وقت اس کو وولٹ چاہیے ہوتے ہیں، ڈائریکشن چینج کرنی ہے واٹر کی، تو اس کے لیے یہ سپلائی ہے۔ یہ یعنی میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ لائیو آپ نے چیک کرنا ہے۔ یہاں پر مین آ رہی ہے، یہ پمپ کے وولٹ نکل رہے ہیں، یہاں پر اگر ضرورت ہے تو دیکھیں اس وقت آ رہے ہیں کہ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ فیوز ہے، یہاں پر بھی آپ سپلائی چیک کریں گے۔ فیوز تو خیر ویسے ہی آپ چیک کر سکتے ہیں کنٹینیوٹی دیکھ کر نا، یہ میں لائیو بتا رہا ہوں جو آپ چیزیں چیک کرنی ہیں۔ اچھا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ نہیں یار اس طرح سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آپ اس کو بند کر کے اس کو بورڈ کو باہر نکال لیں، باہر نکال کے آپ نے رکھ لینا۔ تو اس میں جو ہے اس وقت کولڈ ٹیسٹ کہیں گے آپ اس کو۔ کولڈ ٹیسٹ میں کیا ہے کہ اب ہر چیز کو آپ نے غور سے سننا ہے، میں جب آپ کو جو میں کہتا جاؤں گا اس کی طرف غور کریں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو لرنر ہیں، جو بیسک اس کام کی طرف آ رہے ہیں، یہ ان کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ جو تو کوالیفائڈ ہیں ان کو تو سب پتہ ہوگا، لیکن جو یعنی بگنرز ہیں، لرن کر رہے ہیں ابھی، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اسپیئر پارٹ کیا ہوتے ہیں، ان کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس وقت میں بتانے لگا ہوں کہ ہاؤ ٹو ٹیسٹ دا اسپیئر پارٹ، بیکاز دیر آر لاٹ آف اسپیئر پارٹ، ڈفرنٹ ٹائپ آف اسپیئر پارٹ۔ تو اس میں آپ دیکھیں یہ ریلیز ہیں، یہ آئی سی ہیں، یہ کیپیسٹر ہیں، یہ الیکٹرولائٹک کیپیسٹر ہیں، یہ مائکا کیپیسٹر ہیں، یہ ٹرانزسٹر ہے، یہ کرسٹل لگے ہوئے ہیں، یہ ڈائیوڈ ریکٹیفائر لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ ڈفرینٹ ہیں، یہ ایل ای ڈیز لگے ہوئے ہیں، لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ریلے ہیں اور یہ اس کی بوسٹر کوائل لگی ہوئی ہے۔ اچھا، اب میٹر سے کیسے چیک کر رہے ہیں؟ آپ فرض کریں آپ ان کو جب کولڈ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کوشش کریں اینالاگ میٹر جس کو وہ سوئی والا میٹر ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، سادہ پاکستانی زبان میں بتا رہا ہوں کہ وہ نیڈل والا جو ہوتا ہے اس کو اینالاگ کہتے ہیں، اور جو ڈیجیٹل کا آپ کو پتہ ہے جس میں ڈیجٹس ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ یہاں پر اینالاگ کو یوز کریں۔ سب سے پہلے اس فیوز کو آپ دیکھیں گے، ریزسٹنس پر آر ایکس 1 پر رکھ لیں،
تو یہ کنٹینیوٹی بتائے گا. سوئی ایسے آگے کی طرف جا رہی تو اس کو کہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی بتائے گا. یعنی ریزسٹنس بھی بتا سکتا ہے وہ آپ کو کہ کتنے اوم کا یہ 1 اوم ہے یا 2 اوم ہے. بہرحال اس پہ کنٹینیوٹی آنی چاہیے, اگر نہیں آئے گی تو فیوز خراب ہے آپ کا. ٹھیک ہے جی. میں ذرا فاسٹ بولوں گا کیونکہ ویڈیو نہ لمبی ہو اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ کو بتا سکوں. تو آپ نے غور سے سننا ہے, چاہے آپ کو ویڈیو 2 دفعہ کر کے دیکھنی پڑے, تو میری بات کو آپ نے غور سے سننا ہے. کنٹینیوٹی دیکھیں گے اس پر فیوز کی, اگر نہیں آ رہی تو فیوز خراب ہے. اس کے بعد یہ جتنی ہیں لگی ہوئی ہیں, میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سمجھایا تھا, یہ ریزسٹنس ہیں, یہ ساری جن کے اوپر یہ کلرڈ رنگ لگے ہوئے ہیں, یہ سب ریزسٹنس ہیں. اس کو بھی آپ نے اسی ملٹی میٹر سے کنٹینیوٹی پر ہی رکھ کے, لیکن اس کی ذرا رینج بڑھا لینی. پہلے RX1 ہے تو آپ اس کو RX1K کر لیں, RX10K کر لیں. ایکچولی ملٹی پلائی کے لیے ہوتا ہے. اچھا, وہ جتنی آپ رینج بڑھاتے جائیں گے اتنا ہائی ریزسٹنس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. اسی طرح یعنی آپ کو سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہے کولڈ میں, جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, میں رپیٹ کر دیتا ہوں اس میں, کہ وہ یہ ہے کہ فزیکل آپ نے اس کو دیکھنا ہے. یقین کریں کہ 50% آپ کو فالٹ جو ہیں وہ فزیکلی دیکھنے سے ہی پتہ چل جائیں گے. مثلا کوئی ریزسٹنس جلی تو بلیک ہوئی ہوگی یا ہیٹ اپ ہو گئی ہوگی, اس کو میٹر سے چیک کریں گے, کنٹینیوٹی نہیں آئے گی, نکالیں, آپ اس کی جگہ نئی ریزسٹنس لگا دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ ریلے ہے, یہ اگر زیادہ خراب ہے تو ہیٹ اپ ہو کے سائڈ سے میلٹ ہوئی ہوگی. یہ آپ نے یہ فزیکل ٹیسٹ میں بتا رہا ہوں, میٹر ٹیسٹ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو فزیکل میں یہ چیزیں آپ کو نظر آ جائے گا, جیسے یہ IC ہے, اس کی بیس ہیٹ اپ ہو گئی, یہ برن ہو گئی ہے, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کو یہ IC فالٹی ہے, یا اس کے نیچے اس کے جو سولڈرنگ ہے وہ اوپن ہو گئی ہوگی. فزیکل آپ نے دیکھنا. الیکٹرولائٹک کیپیسٹرز کو دیکھنا, یہ یہاں سے جب پھول جاتے ہیں, یہ بسٹ ہو جاتے ہیں, پھٹ بھی جاتے ہیں, اوپر سے پھول جائیں گے, وہ خراب ہے, نکالیں, اسی ویلیو کا نیا الیکٹرولائٹک کیپیسٹر لگا دیں. ٹھیک ہے جی. کوئی ریزسٹنس جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اپنا بلیک ہو گئی ہوئی ہے, تو وہ آپ نے ان کو چینج کر دینا. یہ تو ہو گیا فزیکل ٹیسٹ. اب دیکھیں وہ جو آپ نے میٹر کے ساتھ چیک کرنا ہے, اس میں آپ کو ایسی چیزیں جو کہ دیکھنے میں تو ٹھیک نظر آئیں گی لیکن وہ خراب ہوتی ہیں, وہ میٹر سے ٹیسٹ کرنا ہے. تو اینالاگ میٹر سے آپ نے ساری ریزسٹنس جو ہیں ان کو, جن پر آپ کو شک ہو کہ یہاں پر سپلائی نہیں آ رہی, اس کے راستے میں کون سی ریزسٹنس لگی ہوئی ہے, ان کو آپ نے چیک کرنا ہے. تو جو بہت ذرا بلیک ہو گئی ہیں یا براؤنش کلر میں آ گئی ہیں, ان کو ضرور چیک کریں پہلے آپ. جو نارمل نظر آئیں تو وہ پاسبل ہے کہ وہ ٹھیک ہوں. تو اس میں کنٹینیوٹی دیکھنی ہے آپ نے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویلیو پر. ویلیو میں نے آپ کو یہ کلر کوڈنگ سمجھا دی ہوئی ہے پہلے. تو آپ نے میٹر کے دونوں پراڈ, اس کو آپ مثلا RX1K پہ رکھ لیں آپ, اور اس کو آپ دیکھتے جائیں سٹیپ بائی سٹیپ. جن پر شک ہو ریزسٹنسوں کو وہ آپ دیکھتے جائیں. کنٹینیوٹی ضرور کسی پر کم کسی پر زیادہ آئے گی, کیونکہ کسی کی ویلیو کم ہے, کسی کی ویلیو زیادہ ہے. جس کی ویلیو زیادہ ہے وہاں پر کنٹینیوٹی کم ہوگی, اس کو آپ کو اس کی رینج میٹر کی بڑھانی پڑے گی پھر. تو جیسے میں نے کلر کوڈنگ آپ کو بتائی, آپ کلر کوڈنگ دیکھ لیں یہ کتنے K کی ہے. جیسے کوئی ریزسٹنس آپ نے دیکھا کہ 2.2K کی ہے, تو آپ نے اس میٹر سے دیکھنا کہ 2.2K بتا رہی ہے. اگر بتا رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر تو نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کنٹینیوٹی آ رہی, تو وہ ریزسٹنس خراب ہے, آپ نے اس کو نکال کے ریپلیس کر دینا ہے. یہ تو کنٹینیوٹی سے آپ ریزسٹنس ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں ہم لوگ کیپیسٹرز کی طرف. کیپیسٹر میں نے ایک تو بتایا یہ خراب ہوں گے الیکٹرولائٹک, تو یہ پھول جائیں گے. نمبر 2 یہ ہے کہ پھر بھی اگر پھولا ہوا یا ہیٹ اپ ہے تو آپ اس کو نکالیں, اس کی کنٹینیوٹی آپ دیکھیں, RX1K پر رکھ کے دیکھ لیں, RX10 پر رکھ لیں آپ, تو RX1 پر بھی چیک کر سکتے ہیں. اس کو آپ دیکھیں گے الیکٹرولائٹک ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کہ آپ اس کو دونوں پراڈ اس کے ساتھ لگائیں, RX1K پہ رکھ لیں, تو ایک دم سوئی اس کی آگے جا کے پھر واپس آ جانی چاہیے سلو. اگر سوئی اس کی جا کے بالکل آگے جا کے وہیں سٹاپ ہو جاتی ہے تو وہ کیپیسٹر شارٹ ہے. یہ اس کے اندر الیکٹرولائٹ ہوتا ہے, تو یہ جب آپ ٹچ کرتے ہیں تو اس کے وولٹیج سے وہ چارج ہو جاتا ہے, پھر اس کو ڈسچارج ہونا چاہیے. یہ اگر وہ ٹھیک ہوگا تو ڈسچارج ضرور ہوگا. آپ جب اس کو کانٹیکٹ کریں گے تو سوئی ایک دم آگے جائے گی,
تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ ہوگی، پھر آہستہ آہستہ سلو واپس آ جائے گی. تو اس کا مطلب الیکٹرولائٹک آپ کا ٹھیک ہے. اگر تو وہیں کھڑی رہتی ہے تو وہ شارٹ ہے. اس کی سیم ویلیو کا آپ نیا لگائیں اور انشاءاللہ فالٹ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو ہو گیا الیکٹرولائٹک کو چیک. کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، الیکٹرولائٹک چیک کرنے کا یہی طریقہ. اوکے جی. یہ چھوٹے چھوٹے جو مائکا کیپیسٹر دیکھ رہے ہیں آپ، ان کو چیک کرنے کا طریقہ کہ ان کو آپ کتنی بھی رینج پہ رکھ لیں، X1 X100 پہ رکھ لیں، RX1 پہ، اس کو کنٹینیوٹی بالکل نہیں دکھانی چاہیے آپس میں. یہ بالکل نہیں دکھائے گا. ایکچوئل تو جب آپ ایڈوانس آگے جائیں گے ریپیئرنگ میں تو کیپیسٹر ٹیسٹر بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ابھی آپ زیادہ خرچہ کر کے سارے میٹر خریدیں. ابھی آپ نے وہی سستا 2 میٹر لینے، ایک ڈیجیٹل اور ایک اینالوگ کا. یہ بگنرز کے لیے میں بتا رہا ہوں. جب آگے جائیں گے تو سارے میٹر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس کے لیے کیا ہوتا ہے، ان کو کیا کرتے ہیں. ہر چیز کا میٹر ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے ابھی کوئی خرچہ نہیں کرنا. یہ 2 بیسک میٹر خرید ہیں تو اس پر کنٹینیوٹی بالکل نہیں آئے گی. اگر کنٹینیوٹی آ رہی تو سمجھیں یہ کیپیسٹر شارٹ ہو گیا ہوا ہے. اس پر کنٹینیوٹی نہیں آنی چاہیے بالکل. الیکٹرولائٹک پر کنٹینیوٹی سوئی آگے جا کے واپس آ جانی چاہیے. اچھا ایک اور بھی چیز بتاؤں، اگر اس کا الیکٹرولائٹ اندر سے جو کیمیکل ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے، پرانا ہو گیا ہے بہت، تو پھر کیا ہوگا، اس پر سوئی آگے نہیں جائے گی، اوپن دکھائے گا یہ. تو سمجھنا کہ تب بھی یہ الیکٹرولائٹک کیپیسٹر خراب ہے جس پر یہ میں اشارہ کر رہا ہوں اس سے. تو یہ پھر اس حالت میں بھی آپ نے یہ کیپیسٹر کو چینج کر دینا ہے. کیپیسٹر کی 2 پوزیشنیں ہیں. ایک تو یہ بالکل ہی نہیں کنٹینیوٹی، آگے کوئی سوئی جائے گی نہیں، بالکل اوپن دکھائے گا، تب بھی آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے. اگر سوئی آگے جا کے رک جاتی ہے فل جا کے، تو پھر سمجھیں کہ یہ شارٹ ہے، تب بھی آپ نے چینج کر دینا ہے. یہ ٹھیک اسی حالت میں ہوگا کہ نیڈل آپ کی آگے جا کے تو پھر واپس آ رہی ہے تو کیپیسٹر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد آپ نے ریزسٹنس بھی چیک کر لیں. اوکے. یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ، یہ چھوٹے چھوٹے یہ کرسٹل لگے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں کرسٹل ڈائیوڈ. یہ زینر ڈائیوڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ آپ کو میں اس کے سمبلز بعد میں بتاؤں گا. تو ان کا بھی ٹیسٹ کرنے کا طریقہ اس کے، اور یہ ریکٹیفائر جو لگے ہوئے ہیں دوسرے بلیک کلر میں، یہ بھی ڈائیوڈ ہیں، یہ بھی ڈائیوڈ ہیں، یہ بھی ڈائیوڈ ہیں. یہ زینر ڈائیوڈ ہیں اور یہ نارمل ڈائیوڈ ہیں. ان دونوں کے ٹیسٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. میٹر سے آپ نے اس کی کنٹینیوٹی دیکھنی. ایک سائڈ پر سوئی چلنی چاہیے، دوسری سائڈ پر نیڈل بالکل 0 پہ رہنی چاہیے، یعنی واپس یعنی منیمم پہ رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی ایک طرف سوئی آگے کی طرف جائے گی، اس کو آپ پولیرٹی کو بدل کے دیکھیں. یعنی اس کے راڈ ادھر سے پہلے تو آپ نے کسی حالت میں بھی لگا لیں، راڈ ادھر لگائیں گے راڈ اس کے، تو اس کی نیڈل آگے کو جائے گی. اچھا پھر اس کو الٹا کر پراپس کو لگائیں گے آپ تو اس کو نہیں چلنا چاہیے. تو پھر تو ٹھیک ہے. یہ اگر یہ دونوں طرف ہی کنٹینیوٹی بتا رہا ہے تو پھر سمجھیں یہ شارٹ ہے. یا دونوں طرف کچھ بھی نہیں بتا رہا ہے تب یہ اوپن ہے. دونوں حالتوں میں خراب ہے. ڈائیوڈ یا زینر ڈائیوڈ جو ہے، اس کے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، غور سے سنیں کہ اس کو آپ نے اینالوگ میٹر سے جب چیک کرنا ہے، ریزسٹنس پر رکھ کے RX1 پہ رکھ لیں، RX1 کے پہ رکھ لیں، RX1 پہ بھی ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو پراپز آپ اس کی ایک اس پن پہ لگاتے ہیں، ایک اس پن پہ لگاتے ہیں. تو ایک طرف کنٹینیوٹی آنی چاہیے، ایک طرف نہیں آنی چاہیے. میرا خیال اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات. یہی سیم فارمولا آپ کے یہ جو لگے ہوئے ہیں LEDs جو جلتے ہیں، جو لائٹ دیتے ہیں، لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ کہتے ہیں اس کو، LED کہتے ہیں نا. یہ LED لگے ہوئے ہیں، اتنا تو آپ کو پتہ ہے. LED کا مطلب ہے لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ، جو کہ روشنی کو ایمٹ کرتے ہیں، روشنی کو روشن کرتے ہیں. یہ اس کو جو اس پہ جب بھی اس پر وولٹیج آتے ہیں تو یہ روشن ہو جاتے ہیں. تو اس کو بھی چیک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو ان ڈائیوڈز کو ہے. ان کی بھی ایک طرف کنٹینیوٹی آئے گی، دوسری طرف نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد ہم ریلے کی طرف چلتے ہیں. ریلے میں ایکچولی جب آپ اس کو الٹا کریں گے تو اس کی ایک طرف 2 پنیں ہوں گی اور دوسری طرف 3 پنیں ہوں گی. وہ جس طرف 3 پنیں ہوتی ہیں اس کے سینٹر والی کامن ہوتی ہے، اور وہ نیچے والی 2 پنوں کے ساتھ وہ بتائے گا. اس کی ایک سائڈ کے ساتھ وہ کنٹینیوٹی بتائے گا، ایک کے ساتھ کنٹینیوٹی نہیں بتائے گا. اور وہ کیوں نہیں بتائے گا؟ کیونکہ وہ کامن جو ہے، آپ ان 2 پوائنٹوں پر جب دیکھیں گے، ایک پر لکھا ہوگا NO، اس کا مطلب نارملی اوپن.
ایک پر لکھا ہوگا NC، اس کا مطلب ہے نارملی کلوز. نارملی کلوز کا مطلب ہے کہ وہ جو کامن پوائنٹ ہے وہ اس کے ساتھ کنٹینیوٹی بتائے گا. وہ اندر سے جو اس کا سوئچ ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں لگا ہوا. یعنی ہم ایگزامپل دیتے ہیں کہ اس کو ہم نمبر 1 کہہ لیتے ہیں، اس کو نمبر 2 کہہ لیتے ہیں. نمبر 1 کے ساتھ یہ کامن لگا ہوا ہے. اس کے بعد یہ جو اس کے پچھلے 2 کنیکشن ہیں وہ اس کی کوائل کے ہوتے ہیں. کوائل کو جب آپ 12 وولٹ دیں گے، اگر 12 وولٹ کی ہے، 24 وولٹ کی ہے تو 24 وولٹ دیں گے، تو یہ ادھر کا کانٹیکٹ اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا. یہ فنکشن ہوتا ہے اس کا ریلے کا. ریلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک کنیکشن کو کبھی اس سے ملائے A سے یا B سے، یعنی نمبر 1 سے یا 2 سے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر آنے والے وولٹیج پر. اگر وہ وولٹیج اس کی کوائل پر آئیں گے تو وہ ریلے کام کرے گی، وہ دوسرے پوائنٹ سے جا کے لگ جائے گی. جب تک کہ وولٹ آتے رہیں گے وہ دوسرے پوائنٹ سے ٹچ رہے گی. وہاں سے وولٹ غائب ہو جائیں گے، وہ واپس اسی کے ساتھ آ جائے گی نارمل جو NC جس پر لکھا ہوگا نارملی کلوز پر. تو یہ بڑے کام کی چیز ہے. یہ بہت ہی سرکٹوں میں استعمال ہوتی ہے. دنیا کی ہر چیز میں سمجھیں آپ، جتنا بھی الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، ریلے آپ کو وہاں پر ضرور نظر آئیں گی. کوئی بھی لے لیں آپ، ویڈیو سسٹم، آڈیو سسٹم، ایون ایروپلین میں بھی جو بڑے سرکٹ لگے ہوں گے وہاں پر بھی. جو آگے آپ کا الیکٹرک کا ہیٹر ہے اس کے بورڈ میں تو بلکہ زیادہ لگی ہوتی ہیں. تو اس کا ابھی تو میں چونکہ مین چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر ایک ایک اسپیئر پارٹ کو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کا فنکشن، اس کا کیسے کام ہوتا ہے، اس کو کیسے آپ نے چیک کرنا ہے. بہرحال یہ میں کمپلیٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کم از کم بورڈ کو سمجھ لیں. تو ریلے کا بھی ہو گیا. اس کا یہ جو بوسٹر ہے، یہ آپ نے اس کے پوائنٹ ہوں گے، ایک کامن ہوگا اور ایک آؤٹ پٹ ہوگا. تو ان دونوں کی کنٹینیوٹی دیکھنی. اس میں بہت ہی باریک وائر استعمال کی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ٹرنیں ہوتی ہیں. یعنی آپ کہہ لیں کہ کئی ہزار ٹرنیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں وولٹیج انہوں نے بوسٹ کرنے ہوتے ہیں. کم وولٹیج لے کے اور اس کو ہائی وولٹیج بنانے ہوتے ہیں. HT ہوتی ہے لیکن بہت کم کرنٹ ہوتا ہے اس میں، لیکن وولٹیج بڑے ہائی ہوتے ہیں. یہ اس کے اگنیشن کے لیے ہوتے ہیں، جو بوائلر کو سٹارٹ کرتے ہیں. وہ پوائنٹ اسی پوائنٹ پر لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میرا خیال ہے کہ سارے پارٹس اس وقت کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب ہم لوگ چلتے ہیں اس کی طرف. یہ بیکسی کا سرکٹ ڈائیگرام ہے. تو یہ بیکسی کا تھوڑا دوسرا ماڈل ہے 800، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے یہ رکھا ہے آپ کے سامنے، ملتا جلتا ہی ہے اس سے. تو بیکسی کا جو یہ ڈائیگرام ہے، ایکچولی بگنرز کو آئی ڈونٹ نو کہ ڈائیگرام پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. دنیا کا کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، آپ آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے. تو اس کا بہت آسان ہوتا ہے. یہ ڈائیگرام میں آپ کو اسی کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. موبائل سے تو نہیں ہوگا میرا خیال، آپ موسٹلی اس پر اپنے لیپ ٹاپ سے جا کے، تو PDF فائل ہوتی ہے، PDF کا سافٹ ویئر ہونا چاہیے آپ کے اس میں لیپ ٹاپ میں، اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. تو اس کے بعد پھر یہ آپ کے کام آتا رہے گا. آپ سلولی اس کو پڑھتے رہیں گے تو بہت ایزیلی سمجھ جائیں گے. فی الحال میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ڈائیگرام ہے، یہ بورڈ کا ایکچولی وہی بورڈ جو آپ کو میں نے سمجھایا ہے، یہ وہ بورڈ ہے. یہ تھوڑا ڈیفرنٹ بورڈ ہے، لیکن یہ بورڈ اسی طرح کے ہوتے ہیں. سب ڈائیگرام اسی طرح کے ہوں گے. اب یہ دیکھیں، یہ مختلف چیزیں ہیں جن کی شکلیں بنی ہوئی ہیں. یہ سب اس کے ساتھ انہوں نے کنیکٹ کی ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اس کا پوائنٹ یہ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے X23. X23 کو یہ دیکھیں، یہ فین لگا ہوا ہے اس کا، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں اس کے یہ X36 پر انہوں نے یہ گیس والو اس کا لگایا ہوا ہے. یہ اب چیزیں آپ جو دیکھ رہے ہیں، آپ کو کئیوں کو نہیں پہچان ہوگی کہ پتہ نہیں یہ کیا چیزیں ہیں. تو ہر سرکٹ ڈائیگرام میں بہت آسان کیا ہوتا انہوں نے. یہ دیکھیں آپ غور سے، جتنی بھی چیزیں ہیں، جو تو ایڈوانس ٹیکنیشین ہیں، انجینئرز ہیں، وہ تو ایک اس کو دیکھتے ہی فوراً پہچان جائیں گے یہ کیا چیزیں ہیں. یہ میں بگنرز کو بتا رہا ہوں جو بالکل ابھی سیکھ رہے ہیں. تو ان کے لیے ذرا مشکل ہوگی، وہ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا چیزیں ہیں، کہ کس چیز کا یہ علامتیں ہیں. تو اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ، بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے. آپ غور سے دیکھیں، ہر پارٹس کے ساتھ انہوں نے یہ دیکھیں الفابیٹ دیے ہوئے ہیں. M لکھا ہوا ہے، ABCDNEFGHP، یہ دیکھیں نا L، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر ڈائیگرام میں یہ دیکھیں غور سے آپ، جیسے یہ آپ نیچے جائیں گے، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے لکھا A کیا ہے؟ گیس والو.
یہ اب اوپر آ جاتے ہیں ہم لوگ. یہ کہاں پر ہے؟ یہ دیکھیں یہ اے. تو یہ کیا ہے؟ یہ گیس وال. تو آپ کو ایک دفعہ دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ نقش ہو جائے گا اس کی شکل کہ ہاں گیس وال اس طرح کا ہوتا ہے. یہ اے بتایا انہوں نے گیس وال ہے. پھر آپ نیچے جائیں, یہ دیکھیں بی کیا ہے جی؟ ہال ایفیکٹ سینسر. ایک چھوٹا سا سینسر ہوتا ہے جس میں جب کوئی اس کے سامنے کوئی چیز آتی موو کرتی ہے تو یہ آن اینڈ آف ہوتا ہے. اوکے. اس کے بعد یہ دیکھیں نمبر 3 نمبر سی پہ کہا فلو سینسر. یہ فلو کے اندر لگایا جاتا ہے کہ جب اوور ہیٹ ہو جائے تو وہ سینس کرتا ہے اس کو. تو یہ یہاں سی دیکھیں اس کی شکل, میں صرف شکلیں ابھی سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا یہ سینسر ہے سی. اوکے جی. اسی طرح ڈی کیا؟ ہائیڈرولک پریشر سوئچ ہے. یہ کس طرح کا ہوتا ہے ڈی؟ یہ دیکھیں یہ ڈی, یہ اس کی یہ شکل ہے. اسی طرح پھر آپ آگے دیکھیں ای کیا ہے جی؟ ہیٹنگ ریٹرن سینسر. یہ سینسر ہی ہیں چھوٹے چھوٹے. پھر ایف کیا ہے؟ ہیٹنگ فلو سینسر. جی جو ہے یہ این ٹی سی سینسر ہے. اوکے. اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ ایچ پہ, یہ لو وولٹیج ایکسٹرنل کنٹرول کنیکشن ہے. پھر یہ نمبر یہ دیکھیں آئی لکھا ہوا ہے اسپارک اگنیشن الیکٹروڈ. یہ جو جب اسپارک ہوتی ہے اس کو فلیم کو آگ لگتی ہے وہ اس کے لیے آئی ہے. یہ دیکھیں آئی کو میں سمجھاتا. یہ دیکھیں یہ آئی ادھر لکھا ہوا ہے. یہ ہے اس کی شکل. یہ دیکھیں یہ اگنیشن کا الیکٹروڈ ہے. اسپارک اگنیشن الیکٹروڈ. یہ اگنیشن یہاں پر اس وقت ہوتی ہے. یہ دیکھیں اس کی 2 تاریں ہوتی ہیں. یہ 2 تاریں, یہ مین اس کو یہ وہی وہ جو ٹرانسفارمر میں نے اوپر اس میں بتایا تھا بلیک کلر کا کہ وہ باریک تار سے وائنڈ کیا ہوتا ہے لیکن اس کی ٹرنیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ اس کا بوسٹ وولٹ دیتا ہے ایچ ٹی جس کو کہتے ہیں ہائی ٹینشن. تو یہ اس پوائنٹ پر یہ دیکھیں یہ اس لگ جاتا ہے. اس پر سے ہائی وولٹیج اس پوائنٹ پہ آتے ہیں اور یہ دوسرا جو ہے یہ انہوں نے گراؤنڈ کیا ہوتا ہے. اتنے ہائی وولٹیج جب گراؤنڈ کی طرف سپارک کریں گے بڑی تیزی سے تو یہاں ایک فلیم سا بنتا ہے. اور اس کے چونکہ سامنے گیس ہوتی ہے, گیس سیم ٹائم پر ہی وہ گیس کھلتی ہے, سیم ٹائم پر سپارک ہوتی ہے تو وہ وہاں پر آگ لگ جاتی ہے اور وہ برنر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو ابھی تھوڑی مشکل لگ رہی ہوں گی لیکن انشاءاللہ آپ اس کو جب 1 دفعہ 2 دفعہ دیکھتے رہیں گے سمجھتے رہیں گے تو آپ کو یہی چیزیں بہت آسان لگیں گی. دنیا میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. بس یہ ذہن میں آپ بٹھائیں کہ کوئی بھی کام آپ کریں اللہ کا نام لے کے شروع کریں, آپ سیکھ سکتے ہیں. کبھی بھی دل چھوٹا نہ کریں. آپ نے یہ نہیں کہنا یار یہ مشکل ہے. کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے, کچھ بھی دنیا میں مشکل نہیں ہے. اوکے. تو یہ دیکھیں جناب, اس کے بعد یہ دیکھیں ایچ لکھا ہوا ہے. ایچ میں آپ نے یہ کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے, یہ دیکھیں یہ وہی تھا ایکسٹرنل کنٹرول کنیکشن. یہ کنیکٹر ہے, یہ تو آپ نے دیکھے ہوں گے الیکٹرک میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں آ گئیں. یہ دیکھیں یہ کے لکھا ہوا ہے. تو کے میں یہ دیکھیں کیا کے پمپ ہے. وہ تو دیکھنے میں نظر آ رہا پمپ لیکن پھر بھی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دکھایا. تو یہ پمپ ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پمپ کی تار کدھر جا رہی ہے, یہاں سے گئی جناب یہ ڈبل بی. یہ دیکھیں نا یہ لکھا ہوا ہے آپ نے ان پوائنٹوں پر. تو یہ آپ کو ان کی پہچان ہونی چاہیے جہاں جا رہے ہیں. پھر آپ کو فنکشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت یہ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے تو کس پوائنٹ پر کتنے وولٹیج آنے چاہیے. ایکچولی فالٹ فائنڈنگ میں وولٹ میئر کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے لیکن وہ آپ کا نیکسٹ سٹیپ ہوگا. پہلے آپ کول ٹیسٹ کریں اس کو, اس سے سیکھیں کہ بھی ہاں یہ چیزیں کس طرح کون سی خراب ہے, اور اس کو رپیٹ کر کے آپ نے دیکھنا ویڈیو کو کہ کہاں پر میں نے کیا آپ کو بتایا. آج ساری چیزیں میرا خیال ایکسپلین کر دی ہیں تو لمبی ویڈیو نہ ہو جائے. 24 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے تو میں اس کو یہیں کلوز کرتا ہوں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کویشچن کریں گے مجھے آپ ڈسکرپشن میں اس میں کمنٹس میں آپ جو کہیں گے اس کا پھر میں جواب نیکسٹ ویڈیو میں دیتا رہوں گا. اور میں آپ کو اس وقت تک پڑھاتا رہوں گا جب تک کہ آپ کو اس کا بورڈ ٹھیک کرنا نہ آ جائے. جب آپ کہیں گے ہاں جی ہمیں سمجھ آ گئی, میں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیتا رہوں گا. آپ نے سوال کرتے رہنا اور میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ان کا جواب دیتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی. اور باقی یہ کہ کمنٹس کیا کریں. میری پچھلی ویڈیو میں نے دیکھی, اس میں ایک صاحب ہیں انہوں نے کیا, مجھے خوشی ہوتی کوئی کمنٹ کرتا ہے پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو کمنٹ کریں گے تو ہم اس کا جواب دوں گا نا.
تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ سبسکرائب بھی کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا، دوستوں کو بھی کہنا ہے اس کو سبسکرائب کرنے کے لیے، اور لائک بھی کرنا ہے، لائک کریں، شیئر کریں، اور سب سے امپورٹنٹ آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے. ٹھیک ہے، اوکے جناب. تو اس کو ختم کرتے ہیں یہاں پر ہم لوگ. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو لمبی نہ ہو، تو 25 منٹ کی ویڈیو بن گئی ہے. اوکے جی، ٹیک کیئر، اور اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. گاڈ بلیس یو، اللہ بلیس یو، بائے.